دنیا میں اگر ایک مرد اور ایک عورت زندہ بچیں تو کیا وہ اسے دوبارہ آباد کر سکیں گے؟ کشتی پر سوار ایک عجیب و غریب مخلوق ایک جگہ پہنچی اور 2 برس کے اندر اندر اس نے مقامی آبادی کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہے بالز پیرامڈ نامی ایک چھوٹے سے جزیرے کا، جو آسٹریلیا سے 600 کلومیٹر دور بحر الکاہل میں واقع ہے، اور دیکھنے میں یہ ننھا جزیرہ ایسے لگتا ہے جیسے سمندر کے نیلگوں پانی سے شیشے کی اونچی چٹان ابھر رہی ہو۔ جس مقامی مخلوق کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اسی اونچی چٹان کی نصف پر رہا کرتی تھی، ایک جھاڑی کے نیچے۔ اس مخلوق کے صرف 2 افراد زندہ بچے، لیکن پھر برسوں بعد اس مخلوق کی تعداد 9000 ہو گئی، یعنی ان دونوں کے بچے، نواسے، نواسیاں، پوتے پوتیاں، پڑ پوتے پڑ پوتیاں، تمام کی تعداد ہزاروں میں ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً مکمل معدوم ہو جانے والی لوبسٹر کی ایک قسم ہے جس کا سائنسی نام ڈرائکوسیلس آسٹریس ہے۔ انسانی ہتھیلی جتنے بڑے یہ لوبسٹر درختوں پر رہتے ہیں۔ جس بیرونی مخلوق نے ان لوبسٹرز پر سن 1918 میں جان لیوا حملہ کیا تھا وہ چوہوں کی ایک قسم تھی۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ان لوبسٹرز کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن 83 برس بعد 2 زندہ بچ جانے والے لوبسٹرز اور ان کی آئندہ نسلوں کے اختلاط سے بالز پیرامڈ پر لوبسٹرز کی تعداد 9000 ہو چکی تھی۔ اس نسل کی یوں معجزانہ دریافت اور اس کے بچاؤ کا سہرا سائنسدانوں کی اس ٹیم کو جاتا ہے جو سن 2003 میں ایک کٹھن سفر کے بعد 1000 فٹ اونچی چٹان کے نصف تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس ٹیم کو وہاں صرف ایک نر اور ایک مادہ لوبسٹر ملی تھی، جنہیں انہوں نے ڈرائکوسیلس آسٹریس نسل کے آدم اور ہوا کا نام دیا تھا۔ ٹیم اس جوڑے کو چٹان سے اتار کر لے آئی اور انہیں افزائش نسل کے لیے میلبرن کے چڑیا گھر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ لوبسٹرز کی اس نسل کی بحالی کی سمجھ آتی ہے کیونکہ مادہ لوبسٹر ہر 10 دن بعد انڈے دیتی ہے اور اس میں پارتھینوجینیسس کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یعنی اسے اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کسی مرد لوبسٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تاہم انسانوں کا معاملہ مختلف ہے، اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمین پر کوئی ایسی تباہی آ جائے کہ صرف ایک مرد اور ایک عورت زندہ بچیں تو کیا وہ دونوں نسل انسانی کو معدوم ہونے سے بچا سکیں گے، اور اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ یہ کوئی ایسا سوال نہیں جس پر محض 2 دوست کسی چائے خانے میں بیٹھے بات کرتے ہیں، بلکہ اس پر بڑے بڑے ادارے اور ماہرین بھی بات کر رہے ہیں۔ مثلا امریکی خلائی ادارے ناسا کو ہی لے لیجئے، جس کے ماہرین اس موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے سیارے پر جا کر بسنا چاہیں تو وہاں کم از کم کتنے مردوں اور عورتوں کا جانا ضروری ہوگا جو اس سیارے پر انسانی آبادی کے مستقبل کو یقینی بنا سکیں۔ اسی طرح عالمی سطح پر سائنسدان معدومیت کے خطرے سے 2-4 جانوروں پر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کسی بھی نسل کے کم از کم کتنے ایسے نر اور مادہ جانور موجود ہونا ضروری ہیں جو اتنے بچے پیدا کر سکیں کہ یہ نسل معدومیت سے بچ سکے۔ چلیں 100 برس آگے کا تصور کرتے ہیں، جہاں ہم انسانوں سے کوئی اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ کوئی مشینی مخلوق زمین سے ہمارا نام و نشان مٹا دیتی ہے، جس کی پیشگوئی سن 2014 میں معروف برطانوی سائنسدان سٹیفن ہاکنگ نے کی تھی۔ اس تباہی میں صرف ایک جوان مرد اور عورت زندہ بچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں سے پیدا ہونے والے تمام بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے۔ مشہور زمانہ ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کے مطابق اپنے والدین کو قتل کرنے کے علاوہ صرف ایک اور چیز ایسی ہے جسے دنیا کی تمام تہذیبوں میں برا سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے بہن بھائی کے درمیان تعلق۔ یہ سوچ کر نہ صرف گھن آتی ہے بلکہ یہ چیز بہت خطرناک بھی ہے۔ مثلا ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ چیکو سلواکیہ میں سن 1933 اور 1970 کے درمیان عرصے میں پیدا ہونے والے ایسے بچے جن کے والدین نہایت قریبی رشتہ دار تھے، ان میں سے تقریباً 40% بچے شدید معذور پیدا ہوئے تھے، ان میں 14% کم عمری میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ انتہائی قریبی رشتوں میں جنسی تعلق کیوں اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ہمیں جینیات کے علم کے کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے جسم میں والدین کی طرف سے ملنے والے ہر مورس
نطفے یا جین کے دو نمونے یا کاپیاں موجود ہوتی ہیں، ایک والد کی طرف سے اور ایک والدہ کی طرف سے، لیکن کچھ جینز ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت تک کسی بیماری کا سبب نہیں بنتی جب تک والد اور والدہ کی طرف سے ملنے والے دونوں جینز ایک جیسی نہ ہوں۔ اکثر موروثی امراض ان ریسیو جینز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو اپنے طور پر تو خطرناک نہیں ہوتی، لیکن دونوں جینز مل کر خطرناک ہو جاتی ہیں۔ اوسطاً ہر انسان میں ایک یا دو ایسی جینز ضرور ہوتی ہیں جن کا ملاپ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ جب دونوں والدین کے درمیان رشتہ بہت قریب کا ہوتا ہے تو اس قسم کی خطرناک جینز جلد یا بدیر اپنا اثر دکھا دیتی ہیں۔ ایکرومیٹیوپسیا کے مرض کی مثال لے لیجئے۔ یہ مرض بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی آنکھ رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں ہر 33,000 افراد میں ایک فرد اس کا شکار ہو جاتا ہے اور ہر 100 میں سے ایک فرد میں یہ جین موجود ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی آبادی ختم ہو جاتی ہے اور بچ جانے والے مرد یا عورت میں سے کسی ایک میں یہ جین موجود ہو تو اس کے بچوں میں اس جین کی موجودگی کے امکانات 4 میں سے 1 کے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو کوئی خطرہ نہیں، تاہم بہن بھائی سے پیدا ہونے والی پہلی نسل کے بچوں کی آپس میں شادی کے بعد یہ خطرہ انتہائی زیادہ ہو جائے گا اور اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہو جائیں گے کہ ہر 4 میں سے 1 بچے میں اس خطرناک جین کے دونوں نمونے یا کاپیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تباہی کے بعد زندہ بچ جانے والے مرد اور عورت کے پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کے کلر بلائنڈ ہونے کے امکانات 16 گنا زیادہ ہو جائیں گے۔ مغربی بحر الکاہل میں واقع ایک چھوٹے سے جزیرے پنگلیپ کے مکینوں کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ یہاں کی تمام موجود آبادی اصل میں 20 افراد سے شروع ہوئی جو 18ویں صدی میں جزیرے پر طاعون کی وبا میں زندہ بچ گئے تھے۔ ان 20 افراد میں ایک مرد یا عورت ایسی بھی تھی جس میں کلر بلائنڈ جین موجود تھی۔ چونکہ زندہ بچ جانے والے افراد کی تعداد بہت کم تھی اور پھر ان کی اور ان کے بچوں کی آپس میں ہی شادیاں ہوتی رہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس جزیرے کی چھوٹی سی آبادی میں ہر 10واں مرد یا عورت مکمل کلر بلائنڈ ہے۔ اگر اس جزیرے پر اس بیماری کا خطرہ نہ بھی ہوتا اور زندہ بچ جانے والے افراد کے ہاں کافی زیادہ بچے پیدا ہوتے تو کم از کم یہ امید ہوتی کہ ان میں سے زیادہ تر صحت مند ہوں گے۔ لیکن اگر کسی گروہ یا قبیلے کی آبادی بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور زندہ بچ جانے والے افراد اور ان کی نسلوں کی شادیاں سینکڑوں سال تک آپس میں ہی ہوتی رہتی ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم یورپی شاہی خاندان کی تاریخ کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ مثلا ماضی میں 200 برس تک اسپین کے شاہی خاندان کے افراد آپس میں ہی شادیاں کرتے رہے اور ہاسبرگ نامی یہ خاندان مختلف موروثی امراض کا شکار ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال چارلس دوئم تھے۔ وہ کئی جسمانی اور ذہنی امراض کا شکار ہوئے اور وہ 8 برس کی عمر تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو سکے تھے۔ پھر جب وہ بالغ ہو گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شاہی خاندان آہستہ آہستہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس خاندان کا یہ انجام کیسے ہوا، اس بارے میں ہسپانوی ماہرین نے ایک تحقیق سن 2009 میں شائع کی تھی۔ ان ماہرین کے مطابق شاہ چارلس دوئم کے آباء و اجداد کی آپس میں شادیاں اس قدر زیادہ گڑبڑ ہو چکی تھیں کہ اس خاندان کا آپس میں شادیوں کا اشاریہ ان بریڈنگ کو ایفیشینٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ یوں خاندان میں پیدا ہونے والے ہر نئے بچے کو ماں اور باپ کی طرف سے بالکل ایک جیسے جینز ملنے لگے تھے۔ اتنی زیادہ مشترکہ جینز تو بھائی بہنوں کے آپس میں شادیوں کے نتیجے میں بھی پیدا نہیں ہوتے اور ان کا ان بریڈنگ کو ایفیشینٹ بھی اس خاندان سے کم ہو سکتا ہے۔ ان بریڈنگ کو ایفیشینٹ ہی وہ معیار ہے جس سے ماہرین ماحولیات کسی جانور کے معدوم ہونے کے امکانات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس حوالے سے اوٹاگو یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر بروس روبرٹس کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کی نسل میں بہت کمی ہو جاتی ہے تو جلد یا بعدیر اس نسل کے تمام جانور ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ان بریڈنگ کے اثرات کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بروس نیوزی لینڈ میں پائے جانے والے بڑے طوطوں کی ایک نسل پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اس نسل کو ککاپو کہتے ہیں اور پوری دنیا میں اس نسل کے صرف 125 طوطے زندہ رہ گئے ہیں۔ اس نسل میں مسلسل ان بریڈنگ کا ایک برا اثر یہ ہوا ہے کہ ان طوطوں کے نطفے یا سپرم کا معیار بہت خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے انڈوں سے بچے نہ پیدا ہونے کے امکانات 10% سے بڑھ کر تقریباً 40% ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر بروس کے مطابق اس مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی جانور کی تعداد بہت کم ہو جائے تو اس میں بیماری یا کمزوری پیدا کرنے والے جینز زیادہ ہو جاتے ہیں، جو کہ ان بریڈنگ ڈپریشن کی علامت ہے۔ اس لیے ڈاکٹر بروس کو خدشہ ہے کہ ککاپو نسل کے طوطوں کو بچانے کے تمام اقدامات کے باوجود یہ نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ معدومیت کے خطروں میں گھری ہوئی نسل کے جانوروں میں وقت گزارنے کے
साथ साथ कुव्वत मुदाफ़ियत भी कम होती जाती है। अगरचे ये मुमकिन है कि इस नस्ल के जानवरों ने खुद को और अपने इर्द गिर्द के कुदरती माहौल से हम आहंग कर लिया हो, लेकिन किसी भी नस्ल में वैरायटी या तनोव मौजूद हो तो उसमें मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इस हवाले से इस नस्ल की कुव्वत मुदाफ़ियत से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं होती। डरहम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फिलिप कहते हैं कि जानवरों की ज़्यादातर नस्लों की कोशिश होती है कि वो अपनी नस्ल में तनोव पैदा करें, और इंसान भी यही कोशिश करते हैं। इसीलिए हम करीबी लोगों से बाहर शादी करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे बच्चों में मुमकिन मौरूसी अमराज के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हो जाए। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि माजी बईद में हमारे इर्तिकाई सफ़र के दौरान जब हमारा मिलाप नेंडरथाल नस्ल के साथ हुआ तो हमारे जीन्स में इनकलाब आ गया। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि किसी नस्ल को कितना तनोव दरकार होता है। डॉक्टर स्टेफनर के मुताबिक ये बहस हमें 1980 की दहाई में ले जाती है, जब एक ऑस्ट्रेलवी साइंसदान ने एक असूल वज़ा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी नस्ल को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए कम अज़ कम 50 ऐसे जानवरों की ज़रूरत होती है जो बच्चे पैदा कर सकें, और इस नस्ल में तनाव पैदा करने के लिए 500 जानवर होना ज़रूरी है। साइंसदान आज भी इस असूल को मानते हैं, तहम जंगली हयात के माहिरीन कहते हैं कि अगर मादूमियत के ख़तरे से 2-4 जानवरों की तादाद 500 और 5000 के दरमियान हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी अपनी तारीख बताती है कि ये असूल इंसानों पर इतना सादिक भी नहीं आता। माहिरीन आसार कदीमा बताते हैं कि आज से 10 लाख साल पहले ज़मीन पर इंसानों की तादाद 1000 के करीब थी, और फिर तकरीबन 50,000 से 1 लाख साल के दरमियानी अरसा में हमारी नस्ल को एक और बुरे दौर का सामना करना पड़ा, जब हमारे आबाओ अजदाद अफ्रीका से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जा बसे। उसके बाद हमारे अंदर जीनियाती तनू बहुत कम हो गया। मसलन सन 2012 की एक तहकीक के मुताबिक चिंपैंजीज के एक ग्रोह में इतना ज्यादा जीनियाती तनू देखा गया जो आज दुनिया में पाए जाने वाले 7 अरब इंसानों में भी दिखाई नहीं देता। तो क्या वाकई अगर दुनिया में सिर्फ एक मर्द और एक औरत जिंदा बच जाते हैं तो दोनों इस सियारे को दोबारा आबाद कर पाएंगे? अगरचे डॉक्टर स्टीफन्स पुर उम्मीद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक महदूद मुद्दत में जीनियाती तनों में कमी के बुरे असरात के शवाहिद तो मौजूद हैं, लेकिन इस किस्म की कियास आराया इम्कानात की दुनिया की बातें हैं। तारीख में ऐसी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं जब इंसान मादूमियत के दहाने पर खड़ा था और वहाँ से वापस आ गया। इसलिए कुछ भी मुमकिन है। अगर दुनिया में कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाती है लेकिन हमारी जदीद तहजीब की बुनियादें तबाह नहीं होती तो इंसान हैरान कुन तेज़ी से वापस आएगा। उसकी एक मिसाल शुमाली अमेरिका के हटराइट कबीले की है। 20वीं सदी के इब्तदाई अरसे से इस कबीले के लोगों की तादाद 17 बरस में दुगना हो रही है। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर बाकी दुनिया ख़त्म हो भी जाए और इस कबीले की हर खातून 8 बच्चों को जन्म दे तो अगले 556 बरसों में दुनिया में इंसानों की आबादी एक मरतबा फिर 7 अरब हो जाएगी।